بسم اللہ الرحمن الرحیم وللضرب قواعد لطیفۃ تعین علی استخراج مطالب شریفۃ۔ چلیں، پیچھے ہم نے ضرب کی تعریف اور ضرب کے اقسام ہم نے پڑھے۔ تعریف کیا تھی؟ ایک ایسا عدد حاصل کرنا کہ اس کی احد المضروب بین کی طرف وہی نسبت ہو جو واحد کی مضروب آخر کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ پھر ضرب کے ابتداً دو قسم پڑھے، ضرب مفرد فی مفرد اور پھر ضرب مرکب فی مرکب۔ ضرب مفرد فی مفرد کے تین قسم آئے، ضرب احاد فی احاد، ضرب احاد فی غیر احاد اور ضرب غیر احاد فی غیر احاد، اور پھر اس کے بعد ضرب مرکب فی مرکب۔ ان کے پھر ضرب کرنے کے طریقے بھی ہم نے سمجھنے۔ ضرب احاد فی احاد، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے آپ کو ایک جدول دیا تھا شکل، اور پھر احاد فی غیر احاد اور غیر احاد فی غیر احاد، اس کا طریقہ اکٹھا دونوں کا ذکر کیا کہ غیر احاد کو آپ احاد کی طرف رد کر لیں، ٹھیک ہے، طریقہ جیسا کہ آپ نے پیچھے جانا۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا قسم ہے یعنی کہ ضرب مفرد فی مرکب یا مرکب فی مرکب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مرکب کی تحلیل کر لیں، یعنی اس کو مفردات کے اندر آپ تقسیم کر لیں، پھر مفردات کو آپس میں ضرب کر کے یہ جتنے بھی حاصل ضرب ہوں ان کو جمع کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضرب کی تعریف اور ضرب کی جتنی اقسام ہیں ان کے طریقے آ گئے۔ اب یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں ضرب کے قواعد۔ ضرب کے یہ جو قواعد ہیں آگے تبصرہ تک، یہ سارے قواعد حوائیہ ہیں۔ کیا؟ حوائیہ، یعنی یہاں آپ کو لکھنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے۔ چلیں جی، ولی ضربی قواعد لطیفہ، اور واسطے ضرب کے قواعد ہیں لطیف، تعینو جو مدد دیتے ہیں اوپر نکالنے مطالب شریفہ کے۔ چلیں جی پڑھیے۔ قاعدۃ فیما بین الخمسۃ والعشرۃ تبسط احد المضروبین عشرات وتنقص من الحاصل مضروبہ فی فضل العشرۃ علی المضروب الآخر، مثالها ثمانیۃ فی تسعۃ نقصنا عن 90 مضروب التسعۃ فی الاثنین بقی 72۔ چلیں جی، پہلا قاعدہ، یہ جو پہلا قاعدہ ہے یہ ما بین الخمسہ والعشرہ یہاں کام کرے گا، یعنی ان اعداد کی ضرب کے اندر جو 5 سے 10 تک کے درمیان میں ہے۔ مثلا 5 کو آپ ضرب دیتے ہیں 8 میں، ٹھیک ہے، یا 7 کو ضرب دیتے ہیں 9 میں، تو یہاں یہ قاعدہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات جی؟ یہ قاعدہ ما بین الخمسہ والعشرہ ان اعداد کے متعلق ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ 3 اعمال کے اوپر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 3 اعمال۔ پہلا عمل کیا ہے کہ آپ احد المضروبین کے اشرات بنا لو، احد المضروبین کے اشرات، پہلا عمل یہ کریں گے آپ۔ مثلا مثال کے طور پر اشرہ کیسے بنتا ہے؟ کسی عدد کے ساتھ 1 صفر لگا لو تو وہ اشرہ بن جاتا ہے۔ 5 کے آپ نے اشرے بنانے ہیں، 5 کو اشرہ بنانا تو کیا کریں گے؟ 5 کے ساتھ یہ کتنا بن جائے گا؟ 50۔ یہ ایک عمل۔ دوسرا عمل یہ کریں گے آپ کہ آپ احد المضروبین جس کا آپ نے اشرہ بنایا ہے اس کو آپ ضرب کریں گے دوسرے عدد کے اوپر 10 جتنا زائد ہے، 10 جتنا، یعنی فضل بین العشرہ والمضروب الاخر، یا یوں کہہ لیں کہ مضروب آخر اور اشرہ کے درمیان جتنا ڈیفرنس ہے، اس کو ڈیفرنس کہتے ہیں، فضل ڈیفرنس، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے احد المضروبین کو ڈیفرنس کے اندر، فضل کے اندر آپ نے ضرب کرنا ہے، سمجھ آئی بات؟ اور تیسرا عمل کیا ہے کہ پھر یہ جو حاصل ضرب ہے اس کو آپ نے جو آپ نے اشرات بنائے تھے ان سے کم کر دینا، جو اشرات بنائے تھے ان سے آپ نے اس کو کم کر دینا ہے، تو یہ آپ کا حاصل ضرب یعنی جواب نکل آئے گا۔ دیکھیں پھر سمجھ لیں، یہ جو پہلا قاعدہ ہے یہ 3 اعمال کے اوپر مشتمل ہے۔ کتنے؟ پہلا عمل کیا ہے؟ آپ کسی ایک مضروب کے اشرات بنائیں گے، احد المضروبین، 2 میں سے جس کے مرضی بنا لیں، 5 کے بنا لیں، 7 کے بنا لیں۔ فرض کریں یہاں جو مثال ہے 8 فی 9، 8 کو 9 کے اندر ضرب کیا گیا، آپ 8 کے بنا لیں اشرے یا آپ بنا لیں 9 کا اشرہ بنا لیں۔ 8 کا بنائیں گے تو 80 بن جائے گا اور 9 کا بنائیں گے تو 90 بن جائے گا، سمجھ آگئی باجی؟ ایک عمل۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ جس کا آپ نے اشرہ بنایا ہے احد المضروب، اس کو ہم نام دے رہے ہیں احد المضروبین، اس کو آپ نے ضرب دینی ہے اشرہ کا جتنا فضل ہے مضروب آخر کے اوپر۔ مثلا
ہم نے 8 کے عشرہ بنایا 80. اب اس 8 کو ہم نے ضرب کرنا ہے 9 کے اوپر 10 جتنا زائد ہے. 9 کے اوپر 10 جتنا زائد ہے. پھر اس یہ جو حاصل ضرب بنے گا، اس حاصل ضرب کو ہم نے اشراط سے نکال دینا ہے. اشراط سے نکال دینا. سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ 3 عمل کریں گے آپ. پہلے آپ کیا کریں گے؟ اشراط بنائیں گے. پھر عہد المضروبین کے اشراط بنائیں. نمبر 2، عہد المضروبین کو ضرب کریں گے آپ کس کے اندر؟ فضل العشرہ علی مضروب آخر کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی عشرہ دوسرے عدد کے اوپر جتنا زائد ہے اس کے اندر. پھر نمبر 3، اس حاصل ضرب کو آپ نے جو عشرہ بنائے تھے اسے آپ کم کر دیں گے. مثلا مثال کے طور پر یہ دیکھیں، مثال یہاں جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ 8 ضرب 9. 8 ضرب 9. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں عہد المضروبین کے اشراط بنا لیتے ہیں 8 کے، تو کیا بن جائیں گے؟ 80. پھر اس کے بعد یہ پہلا عمل ہو گیا. دوسرا عمل کیا کریں گے ہم؟ عہد المضروبین یعنی 8 اس کو ضرب کرنا ہے دوسرے عدد کے اوپر 10 جتنا زائد ہے. تو کتنا زائد ہے؟ 1. تو کیا حاصل ضرب آیا؟ 8. پھر ہم نے اس 8 کو اس سے کم کر دینا ہے. 80 میں سے ہم نے 8 نکالے، باقی کتنے؟ 72. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ آپ کر لیں 9 کے اشراط بنا لیں. 9 کے اشراط بنیں گے، کتنے بنیں گے؟ 90. پھر اب عہد المضروبین ہمارے پاس کیا ہے؟ 9. یہ آپ نے دیکھا 9، اس کو ضرب کرنا ہے دوسرے عدد کے اوپر 10 جتنا زائد ہے 2. تو کتنا آ گیا؟ 18. اس 18 کو 90 میں سے آپ کم کر دیں، کتنا آیا؟ 72. سمجھ آ گیا جی؟ چلیں کریں ترجمہ. قاعدہ، یہ قاعدہ ہے فیما ان اعداد کے اندر کہ جو درمیان 5 اور 10 کے ہیں، ان کے اندر بسط کریں آپ عہد المضروبین کو اشراط، یعنی اس کے آپ اشراط بنا لیں، 1 صفر لگا لیں دائیں طرف عدد کے آگے، اور آپ کم کر دیں حاصل سے. کم کر دیں حاصل سے. حاصل کیا؟ یہ اشراط، اس سے آپ کم کر دیں. کیا کم کرنا ہے؟ یہ پہلے آپ مضروب نکالیں گے پھر کم ہوگا. یہ تیسرا عمل ہے، یہ تنقص والا. ٹھیک ہے، جس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے. آپ کم کریں گے حاصل سے. کس کو؟ مضروب عہد المضروبین کو. مضروب کس کے اندر؟ بیچ فضل عشرہ علی مضروب آخر کے. ٹھیک ہے، یعنی مضروب آخر کو آپ ضرب کریں گے دوسرے مضروب کے اوپر عشرہ جتنا زائد ہے اس فضل کے اندر آپ ضرب کریں گے، یہ بن جائے گا مضروب. اس مضروب کو آپ نے کم کرنا ہے پہلے حاصل سے، یعنی جو اشراط آپ کے پاس حاصل ہوئے اسے آپ نے اس کو کم کر دینا ہے. مثالها، مثال اس قاعدے کی کیا؟ 8 فی 9، یعنی 8 ضرب 9. تو نقصنا عن 90، ہم نے کم کیا 90 سے. یہ 90 کہاں سے آیا؟ 9 کے ہم نے اشراط بنائے تو 90 آ گیا. اس سے ہم نے کم کیا کس کو؟ مضروب 9 فی الاثنین کو. مضروب 9 اور مضروب 9 فی الاثنین کتنا ہوتا ہے؟ 18. اس کو ہم نے کم کر دیا تو باقی رہ گئے کتنے؟ 72 و 70، یعنی کہ 72. سمجھ آ گیا؟ چلیں جی آگے. قاعدة أخرى تجمع المضروبين وتبسط ما فوق 10 عشرات وتزيد على الحاصل مضروب فضل 10 على أحدهما في فضلها على الآخر مثالها 8 في 7 زدنا على 50 مضروب 2 في 3. چلیں قاعدہ، دوسرا قاعدہ. یہ قاعدہ بھی ما بین الخمسہ والعشرہ اعداد کے متعلق ہے. 5 اور 10 کے درمیانی اعداد کے متعلق یہ قاعدہ ہے. اور یہ قاعدہ بھی کئی اعمال کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر بھی کئی عمل کرنے پڑیں گے. 4 عمل یہاں آپ کو کرنے پڑیں گے. پہلا عمل یہ کریں گے کہ آپ مضروبین کو جمع کریں گے. یہ ذہن کے اندر آپ ان کو جمع کریں گے. دوسرا عمل یہ کریں گے آپ کہ جمع کرنے کے بعد جو 10 سے زائد ہے، 10 سے ما فوق العشرہ، اس کے آپ نے اشراط بنا لینے ہیں. مثلا مثال کے طور پر 8 اور 7 کو آپ نے جمع کیا، کتنے بن گئے؟ 15. ما فوق العشرہ کتنا ہے 15 کے اندر؟ شاباش. اس 5 کے بنا لینے کیا؟ اشراط، یعنی 1 صفر لگا لینی ہے ساتھ. ٹھیک ہوگی بات؟ 2 عمل. تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے حاصل جو ضرب ہے اس کو جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بلکہ یہ کرنا ہے کہ دونوں عددوں کے
اوپر 10 کا جو فضل ہے وہ معلوم کرنا ہے. دونوں عددوں کے اوپر 10 کے ڈفرینس، دونوں عددوں کے اور 10 کے درمیان جتنا ڈفرینس ہے، یعنی 10 جتنا زائد ہے مضروبین کے اوپر، باری باری ہم نکال لیں گے. مثلا مثال کے طور پر 8 اور 7 لیا تھا ہم نے، تو 8 کے اوپر 10 کتنا زائد ہے؟ 2. پھر 7 کے اوپر کتنا زائد ہے؟ 3. پھر ان کو آپ آپس میں ضرب کر لیں گے. ٹھیک ہوگی؟ اس کے بعد آخری عمل یہ ہوگا کہ آپ نے ان دونوں حاصل ضرب کو جمع کر لینا ہے. اس کو آپ نے، یعنی پہلے جو حاصل ہوا ہے اور یہ جو حاصل ہوا ہے، ان کو آپ نے آپس میں جمع کرنا. مثلا دیکھیں، مثال دیکھیں، یہ 8 ضرب 7، یہی مثال ہے 8 ضرب 7. اب آپ کیا کریں گے؟ پہلا عمل جمع کریں گے. تو 8 اور 7 کو ہم نے جمع کیا، کتنا بن گیا؟ 15 ہو گیا. اب ما فوق العشرہ کتنا ہے؟ 5. اس 5 کے ہم نے کیا بنا لیے؟ عشرات. ایک یہ حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاؤ، ان دونوں کے اوپر، ان دونوں کا 10 کے ساتھ کتنا ڈیفرنس ہے؟ 10 کتنا زائد ہے؟ تو 7 کے اوپر کتنا زائد ہے؟ 3. ٹھیک ہے. اور 8 کے اوپر کتنا زائد ہے؟ 2. ان کو آپ آپس میں ضرب کر لیں، کتنا آ گیا؟ 6. اور اس 6 کو، اس حاصل کو پہلے حاصل کے اندر جمع کر لیں، کتنا آ گیا؟ 56. اور یہی ہمارا جواب ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ چلیں جی، سمجھ آ گیا قاعدہ. دوسرا قاعدہ بھی 5 سے 10 تک کے درمیانی اعداد کے متعلق ہے. پہلا عمل یہ کریں گے آپ کہ آپ دونوں عددوں کو جمع کر لیں گے. پھر جو ما فوق العشرہ ہے اس کے آپ عشرات بنا لیں گے. ایک حاصل ہو گیا آپ کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ آپ معلوم کریں گے ہر ایک مضروب کے اوپر 10 کتنا زائد ہے. یہ آپ کے پاس فضلین آ جائیں گے، ان میں سے ایک کو دوسرے کے اندر آپ ضرب کر دیں گے. پھر یہ جو حاصل ہے اس کو پہلے حاصل کے اندر جمع کر دیں گے تو آپ کا جواب نکل آئے گا. ایک اور مثال، 3 نہیں، یہ 5 سے 10 تک کے درمیانی اعداد کے درمیان ہے. 6 ضرب 9 کر لیں آپ. 6 ضرب 9 جمع کریں، کتنا ہوتا ہے؟ 15. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کے ما فوق العشرہ 5 ہے، عشرات بنا لیے، کتنے بن گئے؟ 50. اب آ جائیں، 9 کے اوپر 10 کتنا زائد ہے؟ 1. اور 6 کے اوپر کتنا زائد ہے؟ 4. ان کو آپ آپس میں کریں ضرب، کتنا ہو گیا؟ 4. تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 4. تو 54 ہے. جواب 56 ہے. 54 ہی ہے. ہاں، 9 54. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا جواب. چلیں جی، قاعدہ اخرى، دوسرا قاعدہ، تجمع، آپ جمع کریں گے مضروبین کو اور بسط کریں گے آپ. یہ ایک عمل ہو گیا. دوسرا عمل کیا؟ آپ بسط کریں گے ما فوق العشرہ کو عشرات، اس کے عشرات بنا لیے. آپ کے پاس یہ ایک حاصل آ گیا. 2 عمل ہو گئے. وتزید، اور زائد کریں گے آپ حاصل کے اوپر، زائد کریں گے. یہ چوتھا عمل ہے لیکن پہلے بیان کیا گیا تیسرے نمبر پر. کس کو زائد کریں گے؟ مضروب فضل عشرہ علی احدہما کو، یعنی مضروب فضل زائد عشرہ کا اوپر ان دو میں سے ایک کے، بیچ فضل عشرہ کا اوپر دوسرے کے. یعنی یہ اصل میں اس کے اندر 2 عمل ہیں. پہلے نمبر پر آپ یہ کریں گے کہ دونوں عددوں کے اوپر 10 کا فضل معلوم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا عمل ہو جائے گا. چوتھا عمل یہ ہوگا کہ آپ ان دونوں فضلوں کو آپس میں کریں گے ضرب. 4 عمل ہو گئے. پھر 5واں عمل یہ ہوگا کہ یہ جو اب حاصل ضرب حاصل ہوا ہے آپ کے پاس، اس کو اور پہلے حاصل کو جو عشرات ہیں ان کو آپ آپس میں جمع کر لیں گے. تو یہ 5 اعمال کے اوپر مشتمل ہے یہ قاعدہ. چلیں جی، مثالہ، مثال اس کی کیا؟ 8 فی 7، 8 ضرب 7. زدنا، ہم نے زائد کیا 50 50 کے اوپر. یہ 50 کہاں سے آئے؟ ہاں، جب ہم نے جمع کیا تو بن گیا 15، اور ما فوق العشرہ 5 ہے، جب ہم نے اس کے بنائے تو وہ بن گئے 50. یہ آ گیا. اس کے اوپر ہم نے زائد کیا کس کو؟ مضروب اثنین فی ثلاثہ کو. اور مضروب اثنین فی ثلاثہ کا کیا ہے؟ 6. اور یہ کہاں سے آیا اثنین اور ثلاثہ؟ ٹھیک ہوگی بات؟ چلیں، یعنی کہ جو فضل ہے 8 کے اوپر عشرہ کا وہ 2 ہے، اور 7 کے اوپر فضل وہ 3 ہے. تو یہ 2 اور 3 کو ہم نے ضرب کیا 6. اس کو پہلے 50 کے اوپر ہم نے زائد کر دیا تو بن گیا 56. چلیں جی آگے.
قاعدة في ضرب الأحاد فيما بين العشرة والعشرين تجمع المضروبين وتبسط الزائدة على العشرة عشرات ثم تنقص من الحاصل مضروب ما بين المفرد والعشرة في الأحاد التي مع المركب مثالها 8 في 14 نقصنا من 120 مضروب الاثنين في الأربعة. چلے جی اب قاعدہ نمبر ہے 3. یہ جو قاعدہ ہے یہ آحاد کو ما بین العشرہ والعشرین کے اندر ضرب کرنے کا ہے. آحاد کو آحاد 1 سے لے کر 9 تک، لیکن چونکہ ایک کو کسی عدد کے اندر ضرب میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی اس لیے آپ کو ایک کو نکال دیں تو 2 سے لے کر 9 تک ان اعداد کو ضرب کرنا 10 سے لے کر 20 تک کے درمیانی اعداد میں، 10 سے لے کر تو ان کے بارے میں یہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ بھی کئی اعمال کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر پہلا عمل یہ ہے کہ آپ مضروبین کو جمع کریں گے، مضروبین کو جمع کریں گے نمبر 1. دوسرا عمل یہ ہے کہ زائد علی العشرہ کے اشرات بنا لیں گے اسی طرح پچھلے قاعدے کی طرح. 2 عمل ہو گئے. تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ مفرد اور عشرہ، مفرد اور عشرہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس مفرد عدد کو آپ نے ضرب دینی ہے تو اس کو آپ نے ضرب کرنا ہے کس کے اندر؟ ان احاد کے اندر جو مرکب عدد کے ساتھ ہے، ان احاد کے اندر ضرب کرنا ہے. ما بین العشرہ ما بین المفرد والعشرہ، ما بین المفرد والعشرہ، ان کو آپ نے ضرب کرنا کس کے اندر؟ ان احاد کے اندر جو احاد مرکب کے ساتھ ہے. پھر ضرب کرنے کے بعد آپ نے یہ پہلے حاصل سے جو اشرات ہیں ان سے آپ نے اس کو کم کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اشرات سے اس کو کم کر دینا ہے تو یہ آپ کا جواب آ جائے گا. پھر سمجھیں یہ جو قاعدہ ہے اس کے اندر پہلا عمل کیا ہے کہ آپ مضروبین کو جمع کریں گے نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ ما فوق العشرہ، ما فوق العشرہ یا زائد علی العشرہ، اس کے آپ بنا لیں گے اشرات 2. اس کو آپ حاصل اول کہہ سکتے ہیں، آپ کے پاس حاصل اول ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے مضروب ما بین المفرد والعشرہ یعنی مفرد عدد اور 10 عدد کے درمیان جتنا فضل ہے وہ نکالیں گے. اس فضل کو آپ نے ان احاد کے اندر، اس احاد عدد کے اندر ضرب کرنا ہے جو مرکب عدد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 عمل ہو گئے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس حاصل ضرب کو آپ نے کم کر دینا ہے پہلے حاصل سے، پہلے حاصل سے آپ نے اس کو کم کر دینا. دیکھیں اس کی مثال، دیکھیں مثال اس کی کیا؟ 8 ضرب 14، 8 ضرب 14، ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم جمع کریں گے تو کتنا ہو گیا؟ 22. اب ما فوق العشرہ کتنا ہے؟ 12. اس کے آپ بنا لیں اشرات، کتنے بن گئے؟ 120. یہ ایک حاصل ہو گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. یہ حاصل اول کا نام دے لیں آپ. اس کے بعد آپ دیکھیں مفرد عدد کیا ہے آپ کے پاس؟ یہاں 8. اب اس کے اوپر 10 کتنا زائد ہے؟ 2. اس کو آپ دیکھیں دوسرے مرکب عدد کے اندر احاد کتنے ہیں؟ 4. تو 2 کو 4 میں ضرب کریں، کتنا بن گیا؟ 8. اس 8 حاصل ثانی کو پہلے 8 حاصل سے کم کر دیں، کتنا بن گیا؟ 112. یہی جواب آتا ہے. چلے جی سمجھ آ گیا جی. دوبارہ مثال دوبارہ، چلے جی یہی مثال یہی رکھتے ہیں. چلے 15 کر لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. 15 ضرب 9 کر لو، 15 ضرب 7 کر لیں، تھوڑا سا واضح ہو جائے گا کیونکہ 9 کی صورت میں 1 زائد ہونا ہے. 15 ضرب 7، دونوں کو کیا کریں گے ہم؟ جمع. کتنا آ گیا؟ چلے یہ بھی 22 ہے. 8 کر لیں، چلیں 23 بن جائے، ٹھیک ہے. اچھا جی اب ما فوق العشرہ کتنا ہے؟ 13. یہ ہو گیا. اس کے آپ بنا لیں اشرات، کتنے بن گئے؟ 130. اچھا جی اب دوسرے نمبر پر آ جاؤ. آپ کے پاس عدد ہے 8 مفرد عدد، اس کے اوپر 10 کتنا زائد ہے؟ 2، ٹھیک ہے. 2. اس 2 کو ضرب کرنی ہے آپ نے مرکب عدد کے اندر احاد میں، وہ کتنے ہیں؟ یہ کتنا ہے؟ 10. اس کا نام رکھ لیں حاصل ثانی. اس حاصل ثانی کو آپ حاصل اول سے کم کر دیں، کیا آ گیا؟ 120. 15 ضرب 8 100، ٹھیک ہے جی. چلے قاعدہ، یہ قاعدہ ہے بیچ ضرب کرنے احاد کے،
ہاں احاد کو ضرب کرنا بیچ ان اعداد کے جو درمیان 10 اور 20 کے ہیں، یعنی 10 اور 20 کے درمیان. سمجھ آئی بات؟ چلیں جمع کریں گے آپ مضروبین کو اور بسط کریں گے آپ اس کو جو زائد ہے 10 پر، بسط کریں گے کیا؟ اشرات. آپ اس کے اشرات بنا لیں. 2 عمل. پھر آپ کم کر دیں حاصل سے. یہ حاصل کون ہے؟ یہی عدد ہے جو اشرات آپ نے بنائے نا، یہی ہے. اس سے کم کریں. کس کو؟ یہ عمل اصل میں 5واں عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ 5واں عمل ہے جس کو تیسرا عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مفرد کا فضل، مفرد کے اوپر 10 کا فضل اور ادھر مرکب عدد کے ساتھ احاد کو دیکھیں گے کتنے ہیں، پھر ان کو کریں گے آپس میں آپ ضرب کرنے کے بعد اس کا نام دیں آپ حاصل ثانی. پھر اس حاصل ثانی کو آپ حاصل اول سے کم کر دیں گے. چلیں نہیں، پھر آپ کم کریں گے حاصل سے. کس کو؟ مضروب اس کا جو درمیان مفرد اور 10 کے ہے. درمیان مفرد اور یعنی فضل 10 علی المفرد، یوں کہہ لیں آپ. یہ تفنن فی العبارت ہے، وہی ہے جو مطلب پیچھے آیا ہے. ما بین المفرد والعشرہ میں کتنا فضل ہے، کتنا ڈیفرنس ہے، اس کو آپ ضرب کر دیں. کس کے اندر؟ بیچ ان احاد کے اللتی مع المرکب، جو مرکب کے ساتھ ہیں. مثالها، مثال اس کی 8 فی 14، 8 ضرب 14. نقصنا، ہم نے کم کیا 120، 120 سے. 120 سمجھے نا کہاں سے آئے؟ اس سے ہم نے کم کیا کس کو؟ مضروب 2 فی الاربع کو. اور مضروب 2 فی الاربع کتنا بنتا ہے؟ 8. تو 120 سے 8 کو کم کیا تو حاصل کتنا ہو گیا؟ 112. چلیں جی آگے. قاعدة في ضرب ما بين 10 و20 بعضه في بعض تزيد أحد أحدهما على مجموع الآخر وتبسط المجتمع عشرات ثم تضيف إليه مضروب الأحاد في الأحاد. مثالها 12 في 13 زدنا على 150 6. چلیں عبارت ٹھیک پڑھا کرے. تضیف نہیں ہے، تضیف ہوا ہے، اضافہ. قاعدہ، یہ قاعدہ نمبر 4 ہے. یہ قاعدہ ہے ما بین 10 و20، ان اعداد کو آپس میں ضرب کرنے کا. 10 سے لے کر 20 تک کے اعداد کو آپس میں ضرب کرنے کا قاعدہ. یہ قاعدہ بھی کئی اعمال کے اوپر مشتمل ہے، کئی اعمال کے اوپر مشتمل ہے. پہلا عمل اس میں یہ ہے کہ آپ ایک عدد کے احاد کو دوسرے عدد کے مجموع کے اوپر زائد کریں گے. ایک عدد کے احاد کو دوسرے عدد کے مجموع، یعنی احاد مع العشرہ، اس کے اوپر آپ زائد کریں گے. ایک عمل. دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ جو مجموع آپ کے پاس آیا، مجموعہ مجتمع جو حاصل جمع ہے آپ کے پاس، اس حاصل جمع کے آپ اشرات بنا لیں گے. 2 عمل. تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ احاد کو احاد میں ضرب کریں گے. احاد کو ضرب کریں گے. پھر جو حاصل ضرب ہے نمبر 4، اس حاصل ضرب کو مجتمع مبسوط کے اوپر زائد کر دیں. مجتمع مبسوط کے اوپر. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ پھر دیکھ لیں 4 عمل ہیں اس کے اندر. پہلا عمل کیا ہے؟ ایک عدد کے احاد کو دوسرے عدد کے مجموع کے اوپر زائد کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2، مجموع کے آپ اشرات بنا لیں، اس کو آپ حاصل اول کا نام دے لیں. ٹھیک ہے، آسانی کے لیے. پھر تیسرا عمل یہ کریں گے، احاد کو احاد میں ضرب کریں گے. یہ جو حاصل ضرب ہوگا نمبر 4، اس حاصل ضرب کو آپ زائد کر دیں گے اس کو حاصل اول کے اوپر. تو یہ آپ کا جواب نکل آئے گا. مثال کیا ہے؟ 12 ضرب 13. 12 ضرب 13. ٹھیک ہے. آپ کسی ایک کو دوسرے کے اوپر مجموع کے اوپر زائد کرو. ایک احاد کو، مثلا 12 کے احاد کتنے ہیں؟ اس کو دوسرے کے مجموع کے اوپر ہم نے زائد کیا، کتنا بن گیا؟ 15. یہ ہو گیا جی پہلا عمل ہمارا. دوسرا عمل کیا ہوگا؟ اس کے ہم اشرات بنا لیں گے. وہ کتنے بن گئے؟ 150. یہ حاصل اول ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، حاصل اول. تیسرا عمل کیا کریں گے؟ ہم احاد کو احاد میں ضرب کریں گے. 13 کے ساتھ احاد کتنے ہیں؟ 3. اور 12 کے ساتھ 2، 6. پھر نمبر 4 کیا کریں گے؟ حاصل اول یعنی 150 سے ہم 6 کو کم کر دیں گے. کتنا آ جائے گا؟ جمع کرنا ہے، شاباش، جمع کرنا ہے. تو کتنا بن جائے گا؟ 156. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں جی. قاعدہ یہ قاعدہ ہے بیچ ضرب کرنے ان اعداد کے جو درمیان 10 کے اور 20 کے ہیں. بعضی فی بعضن، بعض کو بعض میں. تزیدو، آپ زائد کریں گے احاد احدہما، ان دو میں سے ایک کے احاد کو اوپر
مجموع آخر کے دوسرے عدد کے مجموع کے اوپر آپ زائد کریں گے. دوسرا عمل کیا کریں گے؟ اور بست کریں گے آپ مجتمع کو اشرات، اس کے اشرات بنا لیں گے آپ، ایک صفر لگا دیں گے. پھر اضافہ کریں گے الیہ، اس کی طرف، یہ جو اشرات آپ نے بنائے ہیں اس کی طرف اضافہ کریں گے، ایڈ کریں گے، جمع کریں گے. کیا؟ مضروب احاد فی الاحاد کو. مضروب احاد فی یعنی ایک عدد کے احاد کو دوسرے عدد کے احاد کے اندر ضرب کر کے جو حاصل ضرب ہے اس کو حاصل اول کے اوپر زائد کر دیں گے. مثال اس کی ہے 12 ضرب 13. زدنا زائد کیا ہم نے 150 کے اوپر، یہ 150 کے اوپر، یہ آپ کو سمجھا کیسے آیا؟ کیا ہم نے زائد کیا؟ 6، یہ 6 ہے تو حاصل ہوگا کہ 156. چلیں جی آگے. قاعدة كل عدد يضرب في 5 أو 50 أو 500 فابسط نصفه عشرات أو مئات أو ألوفا وخذ للكسر نصف ما أخذت للصحيح. مثاله 16 في 5 الجواب 80 أو 17 في 50 فالجواب 850. چلیں جی چھٹا قاعدہ. یہ چھٹا قاعدہ ایک طرف سے مطلق ہے، دوسری طرف سے مقید ہے. یہ قاعدہ ہے ہر کسی عدد کو آپ 5 میں، 50 میں یا 500 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ قاعدہ ہے. اب ایک طرف تو مضروب متعین ہو گیا، کیا؟ 5، 50، 500، لیکن دوسری طرف متعین نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آئی تھی بات؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے جس عدد کو ضرب کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا آپ پہلے نصف نکالیں گے، اس کا آپ نصف نکالیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اس نصف کے آپ بنائیں گے اشرات یا میعاد یا الوف. اشرات، میعاد یا اشرات کیسے بنیں گے؟ 1 صفر لگانے سے. میعاد کیسے بنیں گے؟ 2 صفر لگانے سے. الوف بنیں گے 3 صفر لگانے. وہاں کذا اسی طرح آگے بھی آپ چلا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. چلیں اچھا، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اشرات کس کے بنانے ہیں، میعاد کس کے بنانے ہیں، الوف کس کے بنانے ہیں. آپ دیکھیں 5 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں تو اشرات بنائیں، ٹھیک ہے. 50 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں تو میعاد بنائیں، اور 500 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں تو آپ، مطلب یہ ہے کہ 5 چونکہ احاد کا مرتبہ ہے، مرتبے میں ہے نا، تو اس سے اگلا مرتبہ کس کا ہے؟ اشرات. تو آپ نے اگلے مرتبے کی کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اگر 5 میں ضرب کرنی ہے تو آپ نے اگلا مرتبہ کیا ہے؟ اشرات، اشرات بنا لینے. اور اگر آپ نے 50 کے اندر ضرب کرنی ہے، 50 اشرات کا مرتبہ ہے، تو اگلا مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے میعاد بنانا ہے. اور اگر 500 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں تو 500 مرتبہ کیا ہے؟ میعاد کا، تو اس سے اگلا مرتبہ کیا ہے؟ الوف کا، تو آپ نے اس کے الوف بنا لیں. سمجھ آئی بات؟ پہلا عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ جس عدد کو ضرب کرنا ہے نا اس کا نصف نکال لینا ہے. نمبر 2، اس نصف کے آپ نے اشرات بنا لینے اگر آپ 5 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں. اس کے میعاد بنا لینے ہیں اگر آپ 50 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے اس کے الوف بنا لینے اگر آپ اس کو، سمجھ آئی بات جی؟ اچھا بس اتنا ہی ہے. لیکن یہ 2 عمل کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے. یہ تو زوج عدد کے متعلق تو ٹھیک ہے کیونکہ زوج عدد کا نصف صحیح ہے، لیکن اگر ایسا عدد ہو جو زوج نہ فرد ہو، یعنی 2 کے اوپر پورا تقسیم نہ، اس کا نصف صحیح عدد نہیں نکلتا بلکہ صحیح اور کسر ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صحیح کے لیے تو یہی عمل کریں گے جو آپ کو میں نے بتایا. کسر کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے صحیح کے لیے لیا ہے آپ نے کسر کے لیے نصف لینا ہے اس کا. کسر کے لیے آپ نے، مثلا مثال کے طور پر صحیح کے لیے، صحیح کے آپ نے بنائے کیا؟ اشرات، اشرا بنایا اس کا، تو اشرا کا نصف کیا ہے؟ 5. تو کسر کے لیے آپ نے 5 لے لینے، صحیح کے لیے وہی لے لیں گے. اچھا نمبر 2، آپ نے صحیح عدد کے لیے لیا تھا کیا؟ 100، یعنی اس کے میعاد بنائے 100 لیا آپ نے، تو 100 کا نصف کیا ہے؟ 50. تو کسر کے لیے آپ نے 50 لے لینا. اور اگر صحیح عدد کے لیے آپ نے لیے تھے کیا؟ 1000، تو 1000 کا نصف کیا ہے؟ یہ کسر کے لیے آپ نے لے لینا. سمجھ آئی بات جی؟ 2 عمل ہیں بنیادی طور پر. نمبر 1 نصف نکالیں گے نصف کے، نمبر 2 نصف کے اشرات میعاد الوف بنا لیں گے، بس ختم، جواب اتنا ہی ہے. لیکن اگر عدد کیا ہے؟ فرد ہے، 2 کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہوتا، اس کا نصف صحیح نہیں نکلتا، تو وہاں ہم صحیح کے لیے تو یہی کریں گے، کسر کے لیے ہم جو صحیح کے لیے لیا ہے نا اس کا نصف لیں گے. سمجھ آئی بات؟ مثال دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. 16 ضرب 5، 16 ضرب 5. چلیں جی
16 ضرب 5. اچھا جی، اب یہ 16 ہے، اس کو ہم 5 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کا ہم نصف نکالیں گے، کتنا ہے، اور 5 کے اندر ضرب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ اس کے اشرا بنا لیں گے، بس بات ختم. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جس عدد کو ضرب کرنا چاہتے ہیں 5 یا 50 یا 500 کے اندر، وہ فرد ہے، یعنی اس کا نصف پورا نہیں نکلتا، تو پھر کیا کریں گے؟ مثلا اس کی مثال دی ہے 17 ضرب 50. 17 ضرب 50. تو سب سے پہلے آپ 17 کا نصف نکال لیں. 17 کا نصف کتنا ہے؟ 8 اور نصف یہ، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں؟ 8 کا کیا کر لیں؟ نہیں، آپ نے ضرب کرنی ہے 50 کے اندر، اور 50 یہ مرتبہ ہے کس کا؟ اشرات کا. تو اس سے اگلا مرتبہ ہے میعاد کا، تو آپ اس کے بنائیں گے میعاد، 2 صفر لگا دیں گے. یہ آپ نے صحیح کے ساتھ کیا. اب آپ نے کسر کے لیے وہ لینا جو آپ نے اس کا نصف لینا جو آپ نے صحیح کے لیے لیا. تو صحیح کے لیے لیا تھا آپ نے کیا؟ 100. تو کسر کے لیے لیں گے آپ اس کا نصف یعنی 50. کتنا بن جائے گا؟ 850. یہ جواب آ جائے گا. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ تو کسی بھی عدد کو 5 میں، 50 میں یا 500 کے اندر یا 5000 5 لاکھ اسی طریقے آپ کرتے جائیں. ضرب کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ جس عدد کو آپ نے ضرب کرنا ہے اس کا نصف نکال لو. اگر تو وہ عدد ہے زوج تو اس کا نصف نکل آئے گا. پھر اس کے آپ نے اگر 5 کے میں ضرب کرنا ہے تو اشرات بنا لیں، اور اگر 50 کے اندر ضرب کرنا ہے تو اس کے میعاد بنا لیں، اور اگر 500 کے اندر کرنا ہے تو قلوب بنا لیں اس کے، بس جواب آ جائے گا. لیکن اگر وہ عدد جس کو آپ نے ضرب کیا ان کے اندر وہ زوج نہیں، وہ فرد ہے، تو پھر یعنی آپ کے پاس آپ وہی عمل کریں گے. پہلے آپ اس کا نصف نکالیں گے. جب نصف نکالیں گے آپ کے پاس ایک صحیح عدد حاصل ہوگا، ایک کسر ہوگا. جس طرح کہ یہ 8 صحیح ہے اور 1/2 یہ کیا کسر ہے. تو آپ صحیح کے ساتھ وہی کریں گے جو آپ نے قاعدے کے اندر پڑھا ہے کہ ہم اس کو ضرب کرنا چاہتے ہیں 50 کے اندر، اور 50 مرتبہ ہے کس کا؟ اشرا کا. اور اشرا سے اگلا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ میعاد کا. تو آپ نے 8 کے میعاد بنا لینے، وہ بن جائے گا 800. پھر آپ نے اس کے لیے میاں لیا تھا تو آپ نے کسر کے لیے اس کا نصف لے لینا ہے، وہ ہے 50. سمجھ آ گئی نہیں؟ چلو ترجمہ کریں اس کا. قاعدہ: ہر عدد کے یضرب جس کو ضرب دیا جائے 5 میں یا 50 میں یا 500 میں، تو بسط کریں آپ اس کے نصف کو اشرات، اس کے نصف کے اشرات بنا لیں، یا میعاد یا الوف. اشرات کب بنائیں گے؟ 5 میں اگر ضرب دینا چاہیں تو. اور میعاد کب بنائیں گے؟ 50 میں. اور الوف کب بنائیں گے؟ چلیں شاباش. وخذ، اور آپ لیں گے کسر کے لیے نصف اس کا جو لیا آپ نے صحیح کے لیے. مثال اس کی ہے 16 فی 5، 16 ضرب 5. الجواب 80، الجواب 80. یا 17 فی 50، 17 ضرب 50، تو جواب ہوگا 800، 800 و 50 اور 50، ٹھیک ہے، 850. چلیں بس کریں.